اصلاح کا معنی ہوتا ہے سدھارنا، یعنی جو بگڑے ہوئے ہیں اسے کیسے سدھارا جائے، چینجنگ کرنا۔ ہم اپنے طرف سے ان باتوں کو کہہ دیں اصلاح معاشرہ، یعنی معاشرے کو کیسے سدھارا جائے۔ تو اس معاشرے میں کوئی دوسرا فرشتے نہیں رہتے ہیں، ہم اور آپ رہتے ہیں۔ جب تک ہم اور آپ نہیں سدھریں گے معاشرہ سدھر نہیں سکتا ہے، سماج سدھر نہیں سکتا ہے۔ سماج کا جو بگاڑ ہے، سماج میں جو فساد ہے، وہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے ایک پرنسپل کھینچا ہے کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں وہ منطبق ہوگا، فٹ ہوگا۔ کیا منطبق ہوگا؟ کہ انسان جب تک نہیں بگڑیں گے سماج سدھر نہیں سکتا ہے۔ ہاں، وہ کیوں بگڑا ہے؟ اصلاح کرنے کی کیا ضرورت اس لیے ہے کہ وہ بگڑے ہوئے ہیں، اس کو سدھارنا ہے، اس کو اصلاح کرنا ہے، اسے صحیح راستے پہ چلنا ہے۔ یہ جو قرآن کریم نے پرنسپل کھینچا ہے، آپ ان پر غور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ خشکی کے اندر، تری کے اندر، کائنات کے چپے چپے کے اندر، زمین کے اوپر، پانی کے اندر، سمندر کے اندر کہیں بھی بگاڑ نظر آئے، کہیں بھی فساد نظر آئے تو سمجھ جاؤ کہ وہ تمہارے کرتوتوں کے وجہ سے ہے، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کمائی ہے۔ اے میرے بندو، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے میرے بندو، جو تمہارا بگاڑے، جو سماج بگڑ رہے ہیں، جو سماج بگڑ رہے وہ تمہارے کرتوتوں کے وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو مارتا نہیں ہے جب تک وہ خود بخود پلٹ نہ جائے، خود بخود اپنے آپ کو چینجنگ نہ کر بیٹھے۔ اسی لیے معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكَ مِن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اے میرے بندو، معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے، ہاں تم جو پریشانیوں میں مبتلا ہو، وہ تمہارے کرتوتوں کے وجہ سے، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کمائی ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تو مہربان ہے جو بہت سارے گناہوں کو درگزر کر دیتا ہے، جو بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، جس کا پکڑ نہیں کرتا۔ دیکھیے معاشرے کے اندر جو بگاڑے ہم سے ہیں، ہم بگڑے ہوئے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان جب تک نہیں بگڑے گا اللہ تعالیٰ اسے ذلت اور پریشانیوں میں نہیں ڈالے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں جب تم بگڑ جاؤ گے، جب تم سماج اور اسلام سے نکل جاؤ گے تو میں تمہیں پریشانیوں میں ڈال دوں گا، میں تمہیں تکلیفوں میں ڈال دوں گا۔ اسی لیے لوگوں پریشانی، آج جو پریشانیوں میں ہم مبتلا اسی وجہ سے کہ ہم بگڑ چکے ہیں۔ معاشرے کا بگاڑ ہم سے اور آپ سے ہے۔ جب تک ہم اور آپ نہیں سدھریں گے سماج سدھر نہیں سکتا ہے، معاشرہ سدھر نہیں سکتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں ایک حکمراں گزرا ہے حجاج بن یوسف، ایک بڑا ظالم آدمی تھا، اس نے بڑے بڑے علماء کو قتل کروایا۔ اس کے دور میں امام حسن بصری جو عالم وقت تھے، لوگ اکٹھے ہونے کے بعد امام حسن بصری کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہنے لگا یہ حجاج بن یوسف آج جو ظالم گورنر ہم پر مسلط تھے کیوں ہے؟ امام حسن بصری عالم وقت ہے، میرے بھائیوں کیا جواب دیتے ہیں؟ ما جاء الحجاج الا بذنوبنا۔ اے لوگوں، آج جو حجاج بن یوسف تم پر ظلم کر رہے ہیں، آج جو پریشانیوں میں تمہیں ڈال رہے ہیں، وہ تمہارے کرتوتوں کے وجہ سے ہے، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کمائی ہے، وہ تمہارے خود کا کمائی ہے۔ ہاں تم نے نماز چھوڑ دی، ہاں تمہارے گھروں میں تمہارے بچے شراب کا عادی بن گئے، تم نے اسے نہیں روکا اسی لیے پریشانیوں میں ڈال دیا۔ تو آئیے میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں، ان پر غور کیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں 3 شخص بیماریوں میں مبتلا تھا۔ ہاں وہ تینوں شخص بیماریوں میں مبتلا ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو آزمائشوں میں ڈالنا چاہا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو مالوں سے نوازا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ ان کے پاس اسی فرشتے کو بھیجا جس سے اچھا کیا، اور جا کر وہ تکلیف باتیں
سنانے لگا، اللہ اے لوگوں میں پریشانیوں میں مبتلا ہوں، تم میرا مدد کرو ورنہ میں مر جاؤں گا۔ دو نے نافرمانی کی، نہیں یہ جو مال ہے جو دولت ہے نا، میرا باپ دادا نے مجھے دے کر کہا کہ بیٹا اپنے پاس رکھنا۔ ایک نے کہا نہیں نہیں، جو چاہے لے لو جو چاہے چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو پریشانیوں میں ڈال دی، پھر بیماریوں میں مبتلا کر دیا، اور جس نے کہا جاؤ لے لو جو چاہے اپنے پاس رکھ لو اور جو چاہے میرے لیے چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ نے اسے پریشانیوں سے مفت کر دیا۔ تو آج جو سماج کا بگاڑ ہے ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے، ہمارے خود کا کمائی ہے، اس لیے سماج کا بگاڑ ہے۔ تو آئیے اصلاح، اس لیے میں نے بتایا کہ سماج کا بگاڑ کیوں ہے، سماج کس سے بگڑا ہوئے ہیں، ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے۔ تو آئیے میں اپنے ٹاپک پر چلتا ہوں۔ آج انسان اپنی ذمہ داریوں سے ناواقف ہے، آج انسان اپنے ذمہ داریوں سے ناواقف ہے، اسے معلوم ہے ہم پر ذمہ داری ہے، اور ہر شخص پر ذمہ داری ہے، بچے کو چھوڑ کر ہر شخص پر ذمہ داری ہے، اور ذمہ داریوں سے ناواقف ہے، ذمہ داری کو سمجھ نہیں رہا کہ ہم پر ذمہ داری کیا ہے، میں کیا کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص پر ذمہ داری ہے، اور ان ذمہ داریوں کے بارے میں قیامت کے دن ان سے سوال کیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا۔ ہاں بچوں کے بارے میں، گھر کے لوگوں کے بارے میں، ماں باپ سے اور ان کے گارجن لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے بچوں کو کیا تعلیم دی، ہاں تم نے بچوں کو برائیوں سے روکا یا نہیں، تم نے بچے کو پریشانیوں سے روکا یا نہیں۔ میرے بھائیوں، اس بچے کے بارے میں اور گھر کے لوگوں کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ اسی لیے قرآن کریم اٹھائیے، اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ لوگوں خود جہنم سے بچو، لوگوں جہنم سے خود بچ جانا ہے اور کوئی کام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو جہنم سے خود بچو اور گھر کے لوگوں کو بھی بچایا کرو۔ جہنم سے جب تک خود نہیں بچو گے تم کامیاب نہیں ہو سکتے ہو، جہنم سے خود بھی بچنا ہے اور گھر کے لوگوں کو بھی بچانا ہے۔ اس لیے جو جہنم کی آگ جو جلے گی وہ لکڑیوں سے جلنے والی نہیں ہے، جہنم کی آگ انسانوں سے جلے گی، جہنم کی آگ پتھروں سے جلے گی۔ وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ، ہاں جہنم کی جو آگ جلے گی وہ انسانوں سے جلے گی، جہنم کی آگ جو جلے گی وہ انسانوں کی لکڑی، انسان کی لکڑی ہوگی، اور جہنم کی آگ انسانوں سے جلے گی، اس کا ایندھن انسان ہوں گے۔ انسان بہت سخت ہے، انسان نافرمانیوں میں اتارا ہے، تو جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہم نے اپنے بچوں کو کیا تعلیم دی کہ بیٹا شراب پینا، جاؤ بیٹا جلسے میں آنے کے بعد جاؤ تم برائیوں میں مبتلا ہو جاؤ، نہیں نہیں تمہیں صحیح تعلیم دینا ہوگا۔ میرے بھائیوں جب تک صحیح تعلیم نہیں دیں گے خود جہنم سے بچ نہیں سکتے ہیں، کیونکہ باپ پر ذمہ داری ہے، والد پر ذمہ داری ہے کہ باپ بچے کو صحیح تعلیم کس طریقے سے دینا ہو، بچوں پر تعلیم اور بچوں کا جو صحیح تربیت ہے ماں باپ پر ہے۔ تو آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے کو کیا تعلیم دے رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اللہ کے نبی کے سواری پر سوارے، اللہ کے نبی نے اسے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا غلام، اے بچے کیا میں تمہیں نفع کی بات نہ بتا دوں، کیا میں تمہیں فائدے کی بات نہ بتا دوں؟ اس نے کہنے لگا کیوں نہیں یا اللہ کے رسول، ضرور بتائیے اللہ کے نبی ضرور بتائیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ تعالیٰ کی دین کی حفاظت کرنا، اس کے احکام پر عمل کرنا، اس کے بتائے ہوئے باتوں پر عمل کرنا، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ پھر آگے فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، یعنی اللہ تعالیٰ کی حدوں کو تجاوز نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی حدوں کو کراس مت کرنا، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ ہم نے کبھی بچے کو بتایا نہیں، بچے شراب پی رہا ہے، بچے سگریٹ کا عادی ہے، ہم نے کبھی اتنا وقت نہیں ملا کہ بچہ شراب مت پینا، تیرے وجہ سے مجھے جہنم کے اندر جانا پڑے گا۔ ہم نے بچے کو کبھی نہیں بتایا بیٹا نماز پڑھو، نہیں کیوں نہیں؟ آئیے اللہ کے نبی 10 سال کے بچے کو اور بچے کو کیا تعلیم دے رہے ہیں، اذا سألت فسل اللہ، اے بچے جب بھی مانگنا تو اللہ سے مانگنا، جب بھی مانگنے کی ضرورت ہو تو اللہ سے مانگنا، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی مدد کی ضرورت ہو تو اللہ ہی کو پکارنا۔ اللہ کو پکارنے کے لیے اللہ کے نبی نے بچے کو حکم دے رہے ہیں، اللہ کو پکارنا۔
फिर आगे फरमाया वालम अन्नल उम्मत लव इज्तमाअत अला अन यनफउका बिशैइन लम यनफउका इल्ला बिशैइन। अगर दुनिया में बसने वाले तमाम इंसान इकट्ठे हो जाए, मिल जाए, और मिलने के बाद तुम्हें नफा पहुंचाना चाहे, तुम्हें फायदा पहुंचाना चाहे, तो सुन लो वो नफा नहीं पहुंचा सकता है। हाँ, तुम्हें फायदा नहीं पहुंचा सकता है, हाँ उतना ही फायदा पहुंचा सकता है जितना तुम्हारे हक में लिख रखा है। तुम्हारे हक में जितना लिख रखा है उतना ही फायदा पहुंचा सकता है। अगर यही इंसान मिलकर तुम्हें नुकसान भी पहुंचाना चाहे तो नुकसान भी नहीं कर सकता है, हाँ नुकसान भी उतना ही कर सकता है जितना तुम्हारे हक में लिख रखा है। बच्चे को ये तालीम दी हमने कभी नहीं बताया। आइए बच्चों को सही तालीम देने की कोशिश कीजिए। अल्लाह के नबी ने इसीलिए फरमाया मुरू औलादकुम बिस्सलाह वहुम अबनाउ सब'i सिनीन। जब बच्चे 7 साल के हो जाए तो उसे नमाज पढ़ने का हुक्म दो। हाँ, जब बच्चे 7 साल के हो जाए तो उसे नमाज पढ़ने का हुक्म दो। बाप नहीं पढ़ रहा, बेटों को क्या बताए? बाप खुद नहीं पढ़ रहा है, बेटों को कैसे बताए कि बेटा नमाज पढ़ो? आज तो हालात इस तरीके से है कि नौजवान कभी कभी मस्जिदों में जाता है लेकिन उसका बाप नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं। मैंने आंखों से देखा हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ, गुस्सा मत कीजिएगा। हाँ, बाप नमाज नहीं पढ़ रहा, बेटा पढ़ रहा है। लोगों नमाज पढ़ने की कोशिश क्या करो, नमाज पढ़ोगे अपना ही फायदा है। और बच्चे को भी हुक्म दीजिए नमाज पढ़ो, और 10 साल तक वो नमाज पढ़े और ना पढ़े कोई बात नहीं। जब 10 साल हो जाए और उसके बाद भी वो नमाज ना पढ़े तो उस वजह से उसे मारो कि ताकि वो नमाजी बन जाए, ताकि वो मुत्तकी बन जाए, परहेजगार बन जाए। लोगों नमाज कायम क्या करो और बच्चे को सही तालीम देने की कोशिश कीजिए। तो हर शख्स पर जिम्मेदारी है और जिम्मेदारियों के बारे में क़यामत के दिन उनसे सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा। वक्त का हुक्मरान है जिसको अल्लाह ताला ने सल्तनत और बादशाहत दी है, उसके बारे में भी उनसे सवाल किया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा। अगर उन लोगों से अल्लाह ताला ने उसे सल्तनत और बादशाहत देने के बाद वो नाजायज फायदा उठाया तो अल्लाह के नबी ने फरमाया क़यामत के दिन उस पर जन्नत हराम है, जहन्नम उनका ठिकाना होगा, जहन्नम उनका ठिकाना होगा। इसलिए सही तालीम और जिसको अल्लाह ताला ने हुक्मरानी दी है नाजायज फायदा मत उठाइए, ये कोशिश कीजिए कि मैं सही रास्ते पे चलूँगा। तो इसीलिए मैं यही बात कहूँगा, हर शख्स पर जिम्मेदारी है और अपनी जिम्मेदारियों को संभाले। अल्लाह के नबी को जिम्मेदारी दी कि लोगों को बता दो कि वह दीन और जो बुतों को सजदा कर रहे हैं ना, इनको छोड़कर सही तालीम सही रास्ते पर आ जाए। आइए मैं कि नबी का वाक़या बताता हूँ। हजरत यहया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 5 चीज़ों की जिम्मेदारी दी है। मेरे भाइयों, 5 चीज़ों की जिम्मेदारी और देने के बाद फरमाया यहया अपने कौम वालों को बता दो कि वो 5 चीज़ों पर अमल करें। यहया अलैहिस्सलाम ने अपने कौम वालों से कहा मेरे कौम के लोगों, अल्लाह ताला ने हमें 5 चीज़ों का हुक्म दिया है, 5 बातों का हुक्म दिए कि लोगों को तुम्हें बता दूं। यहया अलैहिस्सलाम ने अपने कौम वालों से कहा लोगों इकट्ठे हो जाओ, जमा हो गए। अब हजरत यहया अलैहिस्सलाम खुतबा शुरू कर रहे हैं, ऐ लोगों देखो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया तुम उसके साथ किसी को शरीक मत करना, उसके साथ किसी को बराबर मत करना। शिर्क को अल्लाह ताला माफ नहीं करता है, शिर्क करने वालों का ठिकाना जहन्नम में। अल्लाह ताला फरमाता है अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिजुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून। जो मेरे बंदे ईमान लाए और ईमान के साथ जुल्म मिलावट नहीं की वही मेरा बंदा कामयाब है। ईमान लाने के बाद जुल्म को मिलावट कर बैठा वो मेरा बंदा कामयाब नहीं हो सकता है। सहाबा इकराम ने आकर पूछा अल्लाह के रसूल इस जुल्म से मुराद कौन सा जुल्म है? अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम जो सोच रहे हो जुल्म नहीं है, इससे मुराद हजरत लुकमान ने अपने बेटों को जो नसीहत की है उन नसीहतों में एक नसीहत ये भी की है इन्ना शिर्क लजुल्मुन अज़ीम, ऐ मेरे बच्चे तुम शिर्क मत करना, शिर्क भयानक जुल्म है, शिर्क को अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा। इसीलिए कुरान करीम की 114 सूरत उठा डाले अल्लाह ताला ने और गुनाह के बारे में नहीं कहा कि मैं माफ नहीं करूंगा, बल्कि अल्लाह ताला ने कहा मैं रहीम हूँ, मैं गफूर हूँ, मैं माफ करने वाला हूँ। लेकिन मेरे भाइयों एक गुनाह है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कहा कि मैं माफ नहीं करूंगा। हाँ वो कौन सा गुनाह है? अल्लाह ताला सूरह निसा के अंदर जो 2 जगहों में फरमाया, एक जगह पर जन्नत हराम कहा इन्नहु मन युशरिक
बिल्लाहि फ़क़द हर्रम अल्लाहु अलैहि अल-जन्नत व मअवाहुम अन्नार। जो शख्स अल्लाह ताला के साथ किसी दूसरे को शरीक करता है, जो शख्स अल्लाह ताला के साथ किसी दूसरे को शरीक करेगा, जन्नत उन पर हराम है, उनका ठिकाना जहन्नम है। और आगे फरमाया, लोगों मैं तुम्हारे सारे पापों को मिटा दूंगा लेकिन शिर्क को माफ नहीं करूंगा, इसलिए शिर्क से बचना। शिर्क कितना बड़ा जुल्म है मालूम है? हजरत अबू हुरैरा, हजरत अबू बकर को अल्लाह के नबी ने पुकारा, या अबू बकर क्या मैं तुम्हें सबसे बड़े गुनाह के बारे में बता दूं? क्या तुम्हें सबसे बड़े गुनाह के बारे में इल्म दे दूं? अबू बकर ने कहा क्यों नहीं, अल्लाह के रसूल जरूर बताइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अश्शिरकु बिल्लाह व हुकूकुल वालिदैन, यानी अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक मत करना, अल्लाह ताला के साथ किसी को बराबर मत करना। शिर्क को अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा, शिर्क को माफ नहीं करेगा, शिर्क से बचना। हजरत अबू हुरैरा को अल्लाह के नबी ने पुकारा, या अबू हुरैरा तुम 7 हलाक कर देने वाले गुनाहों से बचो, 7 बर्बाद कर देने वाले गुनाहों में से बचो। अबू हुरैरा ने कहा, या अल्लाह के नबी वो कौन सा गुनाह है जो इंसानों को हलाक को बर्बाद कर देने वाली है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, उन 7 हलाक को बर्बाद कर देने वाले गुनाहों में से